بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا 10واں درس مشکات ہے۔ مشکات المصابیح حدیث شریف کی جو کتاب ہے، 10واں درس الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سفیان بن عبداللہ الثقفی قال، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو ثقفی کہتے ہیں، اور یہ آل طائف میں سے، طائف میں رہتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں طائف کے حاکم بھی رہے ہیں۔ آپ سے صرف 5 احادیث مبارکہ مروی ہیں، کتب احادیث میں صرف 5 حدیثیں آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ وفی روایت غیرک، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ یہ کہو آمنت باللہ، ہم پڑھتے ہیں ویسے بھی آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ استقامت اختیار کرو، ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا، اس سے تمام اسلامی عقائد مراد ہیں، کہ اللہ کو جب رب مان لیا تو پھر جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ان سب کو مان لیا۔ جیسے کوئی شخص اپنے باپ کو باپ مانتا ہے تو باپ کے جو بہن بھائی اور دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ خود بخود رشتہ دار مان لیتا ہے۔ باپ کا جو بھائی ہے، تایا، چچا، پھوپھی، وہ سب مان لیتا ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ کو رب مان لیا تو اللہ کے سارے احکام کو بھی مان لیا۔ سبحان اللہ ہے، یہ مطلب ہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ جب اللہ پر ایمان لے آیا تو بس ایمان کا مطلب ہے تمام اسلامی عقائد کو مان لیا۔ پھر فرمایا ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ اب جب اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اللہ مان لیا ہے، اس کے اپنا معبود مان لیا ہے، تو فرمایا پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، یعنی اللہ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے لگ جاؤ، پھر ان کو چھوڑو مت، حتیٰ کہ موت آئے اسی حالت میں آئے کہ اللہ پر آپ کا ایمان ہو۔ سبحان اللہ، یہ استقامت ہے۔ اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، سختی سے ان پر پابندی کرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا حقیقت۔ استقامت بندہ اختیار کر لینا دین اسلام پر، خود رب کائنات نے قرآن کریم میں اس کو بشارت سنائی ہے جو اسلام پر استقامت اختیار کر لیتا ہے۔ رب نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، انہوں نے استقامت اختیار کر لی، تو رب نے پتہ کیا خوشخبری سنائی ہے؟ رب نے فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ رب نے فرمایا کہ جو بندہ کہے اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، مرتے وقت اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے پاس کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، وہ آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، غم بھی نہیں کرنا، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے رب نے وعدہ فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، اسلام کو اپنا دین تسلیم کر لیا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، پھر اس پہ ڈٹ جائے، ادھر ادھر نہ پھرے، پھر حتیٰ کہ موت آئے تو اسے اسلامی احکامات پر ہی موت آئے، تو اس وقت جب یہ مر رہا ہوگا تو فرشتے آسمان سے نازل ہو کے اس کے پاس آئیں گے، اسے بشارت دیں گے کہ تمہیں مبارک ہو، تم تو جنت میں جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی مختصر اور جامع بات ارشاد فرمائی، کو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، بس پھر دوسری بات ہی نہیں۔
ان طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، سبحان اللہ، وہ 10 صحابہ کرام جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی اگٹھی بشارت عطا فرمائی تھی، ان میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ ابتدائی اسلام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر جو 5 صحابہ کرام ایمان لائے، ان میں سے ایک یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ایک بڑا خاص رشتہ ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن بھی ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں وہ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے، سبحان اللہ، اور 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی برکت سے نوازا تھا، آپ کے 11 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، سبحان اللہ، 11 بیٹے 4 بیٹیاں۔ آج کل تو 2-3 بچے ہو جائیں تو پھر الرجی ہو جاتی ہے بچوں والوں کو کہ بس یہ اس سے زیادہ سنبھالے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ ان کے 11 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور انبیاء سے اتنی آپ کو محبت تھی کہ آپ کے جو 11 بیٹے تھے 11 کے نام انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھے تھے، سبحان اللہ۔ 11 کے 11 بچے انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بزرگان دین کے نام پر نام رکھنا، انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا برکت کے لیے، یہ بہت اچھی بات ہے، اسلام اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے نام رکھیں۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں رواج چل پڑا ہے کہ انگریزی نام رکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے نام جن کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوگا، بس ڈھونڈتے ہیں لفظ کوئی نیا ہو اور بس وہ سننے میں اچھا سا لگ رہا ہو رکھ لیتے ہیں۔ نام بچوں کا اچھا رکھنا چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے تاجر تھے، ان کی یومیہ آمدن تقریباً 1000 درہم تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے بہت بڑے سخی تھے، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، جب سے ایمان لائے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، جہاں اسلام کو آپ کی ضرورت پڑی ہمیشہ ساتھ رہے، تمام غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ غزوہ احد میں جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا، اس وقت 12 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں طرف کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والے تیروں کو اپنے جسم پر روکتے تھے، سبحان اللہ، آنے والی تلواروں کو روکتے تھے، تیروں کو روکتے تھے، نیزوں کو روکتے تھے۔ 12 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 میں سے 11 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، آل مدینہ میں سے تھے، اور ایک صحابی جو تھے وہ مہاجر تھے، وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، سبحان اللہ، یہ صحابی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے پلٹا تو میں نے دیکھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہیں، جو بھی تیر تلوار آتا ہے اس کو روکتے ہیں۔ تو میں نے دل میں دور سے ہی دیکھا تھا، دل میں خیال کیا کہ یا اللہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہوں۔ تو جب میں پاس پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا وہ طلحہ بن عبید اللہ ہی تھے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں غزوہ احد میں جنگ کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھا گیا تو آپ کے جسم پہ 70 زخم آئے ہوئے تھے، اور آپ کی انگلیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے کٹ گئی تھی، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، سبحان اللہ، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو محبت تھی، سبحان اللہ۔ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس 1,00,000 درہم تھے، آپ نے وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، اور شام کے وقت آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اللہ اللہ، 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی ٹکڑا تھا آپ کا کہیں، تو وہ آپ نے بیچا، 7,00,000 درہم کا بکا، لیکن وہ کسی وجہ سے فقراء میں تقسیم نہ کر سکے، ساری رات پریشان رہے۔
جو ہی صبح ہوئی تو فوراً اٹھ کے دوڑے، 7 لاکھ درہم سارے کے سارے غربا فقراء مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کہیں سفر میں تھے تو رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کجاوا اونٹ سے گر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو میرے اونٹ کا کجاوا درست کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے جا کر آپ کا کجاوا درست فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اونٹ پر سوار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے طلحہ، یہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبریل آئے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کل میدان معاشر میں جتنی بھی سختیاں پریشانیاں ہوں گی میں ان کے لیے تمہاری طرف سے دفاع کروں گا۔ سبحان اللہ، اس وقت تمہارے کام آؤں گا۔ تم دنیا میں اللہ کے نبی کے کام آئے، ہم میدان معاشر میں تمہارے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کیا جلیل القدر صحابی ہیں۔ 36 ہجری میں جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مروان بن حکم کا تیر آپ کی ٹانگ مبارک پہ لگا تھا اور بڑی رگ آپ کی کٹ گئی تھی، پھر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ رگ باندھتے تھے کھینچ کر، ٹانگ سوج جاتی تھی، کھولتے تھے تو خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ ہی دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ اسی زخم میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 ہجری میں 11 یا 13 جمادی الثانی کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ کون تھا؟ فرماتے ہیں من اہل نجد، نجد کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ یہ نجد کا علاقہ جو ہے آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جس علاقے کو نجد کہتے تھے، آج اس کا نام اس حکومت نے بدل کر ریاض رکھ دیا ہے۔ اسی علاقے کا نام ریاض رکھ دیا ہے۔ یہ جو آج کل مکہ مدینہ میں جو لوگ حکمران ہیں وہ یہیں نجد کے رہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے جب مکہ مدینہ پہ قبضہ کر کے حکومت کر لی، انہوں نے اس علاقے کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا۔ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اس علاقے کا نام نجد تھا۔ ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ صلوٰۃ والسلام نے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی، فرمایا یا اللہ ہمارے لیے شام میں برکت فرما اور یمن میں برکت فرما۔ تو پاس بیٹھے ایک شخص تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، دوبارہ پھر دعا فرمائی یا اللہ ہمارے لیے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام نے تیسری مرتبہ پھر دعا فرمائی یا اللہ ہمارے لیے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا وہاں سے تو فتنے اٹھیں گے، وہاں تو زلزلے بپا ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یعنی نجد وہ علاقہ ہے جسے آقا علیہ صلوٰۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ آنے والے زمانے میں خبر دی ہے کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ کہتے ہیں اس علاقے سے وہ شخص تھا۔ سائر الراس، سر پہ گرد و غبار تھا، سفر کر کے آیا تھا تو گرد و غبار تھا سر پہ۔ نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ، ہم اس کے آواز کی گنگناہٹ تو سنتے تھے مگر سمجھ نہیں آتی تھی۔ یعنی وہ بولتا تھا تو صاف اس کی آواز نہیں تھی، گنگناہٹ تھی آواز میں، سمجھ نہیں آتی تھی۔ ما یقول، وہ کیا کہتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاذا ہوا یسأل عن الاسلام، اس نے اچانک اسلام کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ، دن رات پہ 5 نمازیں، دن رات پہ 5 نمازیں۔ فقال هل علی غیرہن، اس نے عرض کی کہ کیا اس کے علاوہ مجھ پر کچھ اور بھی فرض نمازیں؟ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرض تو اور نہیں ہے، ہاں مگر تم چاہو تو نفل نماز پڑھ سکتے ہو۔ فرض نمازیں
5 ہی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض ہیں۔ اس کے علاوہ نمازیں فرض نہیں ہیں، تم نفلی نماز پڑھو تو پڑھ سکتے ہو۔ علماء کرام نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ نماز عید ہے، وطر ہے، نماز جمعہ ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یا تو یہ اس وقت سوال پوچھا گیا ہے کہ جب یہ دیگر نمازیں فرض نہیں تھیں، یا یہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دن رات کی نمازیں بیان فرمائی ہیں، جو عید کی نماز ہے وہ سالانہ ہوتی ہے، جو جمعے کی نماز ہے وہ ہفتے میں ہوتی ہے، اور جو رہی بات وطر کی تو ہو سکتا ہے یا تو وطر اس وقت فرض نہیں تھے، تو یا پھر حکم یہ ہے کہ یہ فرض قطعی جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، اور وطر جو ہیں وہ تو واجب ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض اور کوئی نہیں ہے، باقی وطر واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، جمعے کی نماز ظہر کے بدلے میں ہوتی ہے۔ کوئی شخص اگر نماز جمعہ نہ پڑھ سکے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے اسلام کے احکام بتا رہے ہیں، اس نے بیچ میں ہی ساتھ ساتھ سوال شروع کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ذکر فرمایا تو اس نے بیچ میں سوال کر دیا، یہ 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور بھی نماز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس سوال کا جواب دے کے پھر پہلے سوال کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا وصیام شہر رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ قال هل علی غیرہ، اس نے پھر بیچ میں عرض کی کہ کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی مجھ پر فرض ہیں؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرض تو نہیں ہے مگر تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، جیسے رجب کے، شعبان کے اور روزے ہم رکھتے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، تو کوئی اس طرح دیگر روزے رکھنا چاہے ثواب تو ملے گا، نفلی روزے ہیں لیکن فرض نہیں ہیں، فرض روزے صرف رمضان کے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے مزید جو ذکر فرمایا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ فقال، اس شخص نے پھر عرض کی هل علی غیرہا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی فرض ہے مالی چیز دینا؟ لا، فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، زکوٰۃ کے علاوہ دینا مال میں سے کچھ فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر تو نفلی طور پر کچھ دینا چاہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ قال فادبر الرجل وهو یقول، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص واپس پڑ گیا اور وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم نہ تو میں اس پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ پچھلی حدیث بھی ہم نے ایک پڑھی تھی جس میں ایک اعرابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہی چیزیں بیان فرمائی تھی، لیکن اس نے بیچ میں کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے تھے تو وہ چپ کر کے سن رہا تھا، اس نے بیچ میں کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ اہل نجد میں سے تھا، یہ بیچ میں ہر بات پہ آگے سے ایک بات پوچھتا تھا، سوال پہ سوال کرتا تھا، اور یہاں اس نے سیم بالکل ویسے ہی کہا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس کو دیکھے، ان اعرابی کے بارے میں فرمایا تھا۔ اب یہاں پہ اس نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ اپنی قوم کو بتانے کے لیے جا رہا تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے احکام بتائے وہ یہ ہیں، میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا، یا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کو پوری تندہی کے ساتھ ادا کروں گا، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا میں اس پہ ویسے عمل کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، یہ بندہ کامیاب ہو گیا ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے۔ اللہ اللہ، اس صحابی کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ جنت کی بشارت دی تھی، اور اس کے بارے میں فرمایا ان صدقہ، اگر سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا یا اللہ، انہوں نے پوچھا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ جنت کی بشارت دی تھی، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شک کا اظہار فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اس کا کیا ماجرا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، حقیقت حال تو رب ہی بہتر جانتا ہے۔
بعض علماء کرام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو جنت کی بشارت دیتے تھے وحی کے مطابق دیتے تھے، تو وہ جیسی وحی آتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بتا دیتے تھے۔ تو اس پہ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ رب کو تو کسی شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے نا، وحی رب کی طرف سے آتی ہے تو رب کو تو کسی شک و شبہ کی ضرورت نہیں ہے نا، رب کی طرف سے جو بھی آئے گا وہ سیدھی بات ہوگی، ہیں جی۔ بعض جگہ میں نے یہ پڑھا، ان نے فرمایا کہ یہ شخص اہل نجد میں سے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صدقہ کا فرما کے اس بات سے وضاحت فرمائی، اگر یہ شخص سچا ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل نجد کے لوگ ایسے ہیں جو قابل اعتبار نہیں، یا وہ لوگ ایسے ہیں جو سچ نہیں بولتے، یا یہ شخص ایسا تھا کہ اس کے دل میں شک تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے مطابق شک والا جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل نجد کا طریقہ کچھ اور ہے، اہل مدینہ کا کچھ اور ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جی، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آج کی حدیث میں ہم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ کچھ زیادہ گفتگو ہوگی۔